واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں سید رسول، اشرف الانبیاء، خاتم رسول،
سیدنا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ احباب کے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت کے اندر فخر کرنے نے تمہیں غافل کر دیا۔ کثرت میں فخر نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا ان سے یہ بات کہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ لیکن ہم ایمانداروں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ الہاکم التکاثر، ہوا ایسے کہ تمہیں مال اور اولاد کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم اس میں اس طرح مگن ہوئے، تمہیں اللہ کی یاد بھول گئی، اللہ کے احکامات تم نے بھلائے، ان کو پس پش ڈالا، تم اس دنیا میں تکاثر کے اندر مگن ہو کر اپنی آخرت سے اس طرح غافل ہوئے کہ تم قبروں کے اندر چلے گئے، لیکن تم نے نہ توبہ کی، نہ استغفار کی، نہ اپنے رب کو راضی کیا۔ اس لیے آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا کہ تمہیں ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرو، وگرنہ ایک وقت آنے والا ہے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر کہا کلا، ابھی بھی باز آ جاؤ، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کاش کہ تم علم یقین سے جان لو۔ کس چیز کو جان لو؟ آخرت کے احوال کو، جہنم کو تمہارے سامنے آ جائے، وگرنہ قیامت کے دن فرمایا لا ترون الجحیم، تم نے ان آنکھوں سے جہنم کو دیکھنا ہے، تم نے جہنم دیکھنی ہے، کس طرح؟ خواب میں نہیں، ثم لترونها عین الیقین، ان آنکھوں کے ساتھ تم جہنم کو دیکھو گے۔ پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں میں نے اس دنیا کے اندر تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر کس چیز کے اندر مگر ہیں؟ ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ اس کے پاس کثرت ہو، وہ کثرت خواہ اس کی خواہشوں کے مطابق ہو، وہ کثرت اس کے مال کی ہو، وہ کثرت اولاد کی ہو، وہ کثرت جاہو جمال کی ہو، وہ کثرت عزت کے حصول کی ہو، وہ کثرت کسی عہدے کی ہو۔ بہرحال ہم دنیا کے اندر کثرت کے خواہش مند ہے، ہر آدمی کثرت چاہ رہا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ مال ملے، میری زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، وہ بھی پاور میں ہو، کثرت کو ہم چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھول گئے کہ صرف کثرت کے اندر کامیابی نہیں ہے، اصل میں کامیابی جو ہماری اس زندگی کے اندر ہے وہ کثرت میں نہیں، برکت کے اندر ہے۔ اس لیے کثرت کے باوجود ہم پریشان ہیں، لیکن برکت کے باوجود انسان پریشان نہیں ہوا کرتا۔
میرے پیغمبر نے کہا تھا میری اس امت کی عمریں جو ہیں 60 سال سے لے کر 70 سال تک کی ہیں، بہت کم لوگ اس عمر سے تجاوز کریں گے۔ کاتبی آدم علیہ السلام سے لے کر آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 اس امت تک آگے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ اور عام عمریں اس امت کی 60 سے لے کر 70 سال تک۔ نبی اسلام کی 63 سال زندگی، ابو بکر کی 63 سال کی زندگی، حضرت عمر کی 63 سال کی زندگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 سال کی زندگی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 82 سال تھی۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا کم لوگ اس سے تجاوز کریں گے، زیادہ عمریں اسی طرح ہیں میری امت کی۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک مربع شکل میں لائن لگائی، اس کے درمیان سے ایک لائن سیدھی اس مربع شکل کا جو آپ نے خط کھینچے تھے اس سے باہر نکال دی، اور اس کے درمیان میں، اس ڈبے کے درمیان میں جو درمیان سے لائن باہر جا رہی تھی اس کے گرد و نواح بھی آپ نے چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا دی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ جو انسان کو گھیرے ہوئے نا، سمجھو یہ اس کی موت ہے، اور یہ جو لائن مربع شکل کی لائن سے باہر جا رہی ہے، یہاں اس کو موت آ جائے گی، اور یہ موت سے آگے تک اس کی خواہشیں گئی ہوئی ہیں۔ تو ہم ان خواہشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، اور زیادہ تر ہماری خواہشیں کثرت کی ہیں، برکت کو ہم بھول گئے، کثرت چاہ رہے ہیں، ہر آدمی چاہ رہا ہے مجھے یہ ملے یہ ملے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر آ کے موت نے دبوچ لینا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی جو لوگ کثرت چاہتے ہیں نا، ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے وادیان من مال کی 2 مکمل وادیاں بھر دی جائیں، 2 وادیاں بھر دی جائیں، انسان کثرت میں اس طرح مگن ہے کہ لب تغا ثالثاً، یہ کہے گا مجھے تیسری وادی بھی مال سے بھر کے دے دی جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کا، ابن آدم کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو فرمایا وہ مٹی ہے، مٹی ہی انسان کا پیٹ بھرے گی، وگرنہ انسان کی امیدیں اور کثرت کے اندر مگن ہونا، پھر کثرت پر فخر کرنا، پھر اس بات کی طرف توجہ نہ دینا کہ میری یہ کثرت حلال کے ساتھ ہے یا حرام کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ توبہ صرف اس کی قبول کرے گا جو توبہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت میں مگن نہ ہوں، کہ ہم کثرت کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر نیچے والوں کو بھلا دیں۔ جو بندہ کثرت کی خواہش کے اندر اپنے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، پھر اللہ نے جو اس کے مقدر میں کیا ہوا ہے نا، جو اللہ نے اس کے مقدر میں نعمتیں رکھی ہیں، پھر انسان ان سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ شاکر نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے مقام اور مرتبے مال و دولت میں کم مقام پر ہے نا، اس کی طرف دیکھ لیا کرو۔ فرمایا ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف نہ دیکھا کرو دنیا کے اندر جو تم سے بلند ہے مرتبے کے اندر۔ ہاں، اگر اس میں بھی کسی نے کسی کو چیک کرنا ہے نا، دیکھنا ہے، پھر دینداری کے اندر دیکھے کہ یہ مجھ سے بڑھ گیا ہے، یہ مجھ سے بڑھ گیا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مالداروں کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں میں دیتے ہیں، جہاد وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن مال ان کے پاس ہے، وہ کثرت سے خرچ کرتے ہیں، ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کر نہیں سکتے، اس طرح وہ مرتبے ہم سے بلند ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں ایسا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نسخہ نہ بتلا دوں کہ تم اس پر عمل کرو تو تم ان سے بھی بڑھ جاؤ، یعنی مالداروں سے بھی، پھر تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ آپ نے غرباء کو، جن کے پاس مال کی کثرت نہیں تھی، ان کو بتلایا۔
اب وہ تو چاہتے تھے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت سنور جائے. انہوں نے ہر نماز کے بعد فجر پڑھ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ظہر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وظیفے کر رہے ہیں. یہ وظیفے کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سے بڑھ جائیں. یہ ہے بڑھنا. دینداری کے اندر بندہ دیکھے کہ ہم نے دینداری میں بڑھ رہا ہے. لیکن مالداروں کو بھی پتہ لگ گیا، مالداروں کو پتہ لگ گیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص وظیفہ ان کو بتلایا ہے، تو مالداروں نے بھی اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب غرباء کو جب پتہ لگا نا، فقراء صحابہ کرام، وہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتلایا تھا وہ امیر لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا، وہ مالدار صحابہ کو بھی پتہ چل گیا. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس طرح صحابہ کرام دینداری کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. یہی قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. لیکن ہم دنیا داری کے اندر اس طرح مگن ہوئے، مال، اولاد، جاہ و جمال، جاہ و جلال، عزت، عہدہ داری، اس کے اندر ہم ایک دوسرے سے بڑھنا شروع ہو گئے. اس میں نہ ہم نے حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی. تو اس لیے فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر تم نے دیکھنا ہے نا تو نچلے والے کو دیکھا کرو. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اگر گاڑی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس یہ ہونی چاہیے. پھر جو موجودہ ہوتی ہے نا اس کی اہمیت نہیں رہتی، حالانکہ وہ اللہ کی نعمت ہے. اگر ہمارے پاس جوتے ہیں تو اس کو دیکھ لیا کرو جس کے پاس جوتے نہیں ہیں. ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، جب ہم نیچے والوں کو دیکھیں نا دنیا داری میں، پھر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. وگرنہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر اللہ کی نعمتیں تمہاری نظر میں حقیر ہو جائیں گی. جب اوپر والے کو دیکھو گے، نیچے والے کو دیکھو گے، فَهُوَ أَجْدَرُ اللہ تَصْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ کی جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں نا تم ان کو حقیر نہیں سمجھو گے. یہ آپ علیہ السلام نے نسخہ ہمیں بتلایا. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، دینداری میں اپنے سے اوپر کو دیکھ لیا کرو. تو باقی یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر کسی آدمی کو صحت ملتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر اس کے پاس مال ہے، رزق حلال ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر انسان کی طبیعت روزانہ حشاش بشاش ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی بہترین نعمتیں ہیں، ان کے لیے برکتیں ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں. جو پرہیزگار نہیں ہیں ان کو کیا ضرورت ہے خالی صرف صحت کی، وہ تو دنیا کی کثرت کے اندر مگن ہوں گے. نبی مکرم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے نکلے. صحابہ کہتے ہیں ہم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام آئے، آپ کے سر کے اوپر نا پانی کے نشانات تھے، گویا کہ آپ غسل کر کے آئے ہیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ نراک طیب النفس، آج ہم آپ کو بڑی اچھی طبیعت والا حشاش بشاش دیکھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجل ہاں. پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مالداری کے ذکر کے اندر مگن ہو گئے. ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے، غنا، مالداری کیا ہے، اس میں مگن ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سن کے کہا لا باس بالغنا، امیری کے اندر، مالداری کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کس کے لیے؟ لمن اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا. کیا معنی؟ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ مالداری حلال و حرام کی پہچان کے ساتھ حاصل کرے گا. وہ مالدار ہوگا حلال و حرام کی تمیز کر کے. فرمایا غنا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس آدمی کے لیے اتقى اللہ، جو اللہ ذو الجلال والاکرام سے ڈر گیا. اور آپ نے فرمایا صحت اس آدمی کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، اس کے لیے مالداری سے بہتر، غنا سے بہتر کیا ہے کہ اس کو صحت مل جائے. اس کو کیا مل جائے؟ صحت مل جائے. یہ مالداری سے بہتر ہے. اور فرمایا نفس کا حشاش بشاش ہونا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. حشاش بشاش ہونا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. جس طرح فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں، نعمتانی مغبون فیہما کثیر، بہت سے لوگ اس کے اندر کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں، نقص میں ہیں بہت سے لوگ. ان میں سے ایک الصحت، دوسرا الفراغ. ایک تو صحت مل جائے ہم قدر نہیں کرتے، دوسرا جب ہمیں فارغ ٹائم مل جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں. یہ کل کی چھٹی تھی، آپ نے دیکھ لیا اپنی عوام کو، اپنے بچوں کو. ہم نے اپنے بچوں کو خوشی کے اندر باجے، یقین جانے محلے والی خواتین دروازوں میں کھڑی تھی، اتنے پریشان تھے. کیا ہمارا اپنے بچوں پہ زور نہیں چلتا کہ ہم ان کو خوشی کے اندر باجے لے کے دے رہے ہیں؟ اس دن کی قدر ان کو بتلاتے.
ٹھیک ہے خوشی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باجوں کے ذریعے بانسری کی آواز کیا چیز ہے؟ لیکن بانسری کی آواز بھی میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے خود اپنے دور میں ایک بانسری کی آواز کو سنا، اپنے کانوں میں آپ نے اس طرح انگلیاں ڈالی اور دور چلے گئے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں، انہوں نے بھی بانسری کی آواز کو سنا تو اپنے کانوں میں انگلیاں لے کر دور چلے گئے۔ اپنے شاگرد نافع جو بھی چھوٹے تھے کہنے لگے نافع تم آواز تو نہیں سن رہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہتے اسی طرح میں نے نبی الاسلام کو دیکھا تھا بانسری کی آواز سن کے۔ تو میرے بھائیوں ہم نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے باجے لے دیے۔ اب دیکھیں ذرا، اگر ہمیں فراغت ملتی ہے کبھی ہم قرآن کھول لیا کریں، نفل و نوافل پڑھ لیا کریں۔ کل کا تو بڑا خوشی کا دن تھا تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کرتے، اس کی یاد کرتے۔ اور یہودیوں نے جب ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، نبی السلام نے پوچھا تم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، یہودی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا نا کہ ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یہودی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا تم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھے کام کے اندر، لیکن ہم دنیا کے اندر اس طرح مگن ہوتے، دیکھا دیکھی ہم ان کاموں میں چلے جاتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ ہم نے وہ کام، نہ اس میں ہمارے خواتین مرد و زن کا وہ جو اختلاط ہوتا ہے، حلال و حرام کی جو تمیز ہوتی ہے وہ ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ زیب و زینت کے اندر ہم پڑ گئے۔ یہی تو اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں غور کرو کیا کر رہے ہو، الہاکم التکاثر، تمہیں یہ مال کی، دولت کی، جاہو جمال، جاہو جلال، عزت، ان سب چیزوں نے تمہیں غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ چاہیے تو خوشیوں میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر کرے، لیکن ہم اللہ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں میرے رب کو پسند نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر طرح آگاہ کر دیا۔ اگر ہمیں اللہ نعمتوں سے نواز رہے ہیں نا، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیں یہ ملک اللہ نے عطا کیا ہے، یہ نعمت نہیں؟ اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں مدینے کی ریاست کے بعد پاکستان سب سے بڑی نعمت ہے۔ مدینہ کے بعد کیوں؟ ہجرت کر کے وہ بھی ادھر آئے تھے، ہجرت کر کے ہمارے آباء و اجداد بھی ادھر آئے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود میں آیا ہے، اور یہ پاکستان بھی لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود میں آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں تو اس نعمت پہ اللہ کا کثرت سے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا شکریہ کا یہ طریقہ ہے، ہمارے بچے اور ہم کس کام کے اندر مگن ہو گئے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹا 5 آج نمازیں پڑھنی ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں کرنی ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن ہم دنیا میں مگن ہیں، ہم دنیا کے جلال کے اندر، عزتوں کے اندر، زینت کے اندر مگن ہیں۔ بس ہم نے اسی کے اندر مگن ہو کے اس دن میں جو حقیقی اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا وہ ہم بھول گئے۔ اللہ تفاخر فخر کو پسند نہیں کرتے، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے کہ موٹر سائیکل کی وہ جناب نکال دی جائیں، آوازیں ان کی چل رہی ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے اندر والدین کے اندر بھی بڑی کمی ہے، اس کمی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے اس کے اپنے جسم کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسے یہ کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو درست نہیں رکھا تھا، صحت مند نہیں رکھا تھا؟ اب یہ چھوٹی سی چیز ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی دقت، اٹھنے بیٹھنے میں دقت، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب انسان کا جسم صحت مند ہوتا ہے تو فرمایا تم اس کی قدر نہیں کرتے، صحت کی بھی قدر نہیں کرتے، تمہیں ٹائم ملتا ہے، چھٹی ملتی ہے، اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ جبکہ رب کیا کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پیارے پیغمبر جب آپ کو فارغ ٹائم ملے نا اپنے رب کی طرف ٹائم نکالا کرو۔ تو پھر نبی علیہ السلام کتنا ٹائم نکالتے تھے، دن میں لوگوں کی ضروریات کے لیے مگن ہے، نمازیں بھی 5 ہو رہی ہیں، لوگوں کے معاملات بھی حل کیے جا رہے ہیں، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے میرے پیغمبر اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام رات کو اٹھ جاتے، آسمانوں کی طرف دیکھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آیات پورا رکوع اینڈ تک پڑھ جاتے، لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں، 2 رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ بھی پڑھ دی، آل عمران بھی پڑھ دی، اللہ اکبر، سورہ نساء بھی پڑھ دی، تقریباً وہ اندازہ لگائے 7.5 پارے بنتے ہیں، 2 رکعتوں کے اندر پڑھ دی۔ صحابی کہتے ہیں میں ساتھ آپ کے کھڑا ہو گیا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، غالباً عبداللہ بن عباس تھے یا کوئی اور صحابی تھے،
کہتے نبی اسلام نے اتنی لمبی یہ ختم. میں نے کہا کہتے میرے دل میں بھی ایک بات آئی تھی, میں اس پہ عمل کر لوں. وہ خیال کیا تھا میری اپنے طرف سے, وہ سمجھا برا خیال ہے کہ میں بیٹھ جاتا, یعنی اتنا تھا کہ. اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو اللہ نے نبوت دی, آخری نبی بنایا, حسین و جمیل بنایا, بہترین دوست عطا کیے, بہترین علاقہ عطا کیا. اللہ اکبر. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج رہے ہیں. فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہمارے پاؤں تو سوجتے ہیں شوگر کی وجہ سے, تکلیفوں کی وجہ سے. میرے پیغمبر کے پاؤں سوج رہے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. میرے بھائیوں میرے پیغمبر تو شکریہ اس انداز سے ادا کر رہے ہیں. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے. بہرحال تو قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا تیرا جسم ہم نے درست نہیں کیا. اور آگے الفاظ ہے وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ, ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا. یہ نعمتیں ہیں, ان کا قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن ہم مگن ہیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کرتے ہیں نعمتوں کے حوالے سے. ہمیں قدر نہیں ہے نا نعمتوں کی, ہمیں قدر نہیں ہے. یقین جانے کھانا پینا, پوچھے ان غزہ کے مسلمانوں سے جن تک کھانا نہیں پہنچ رہا, اور کبھی گرم کھانا ان کو مل رہا ہے, کبھی ان کے کپڑوں پہ گر رہا ہے, کبھی ان کے جسموں میں گر رہا ہے. بچوں کی تصاویر ہیں, بیچارے تڑپ رہے ہیں کھانا لیتے ہوئے, لائنوں میں لگے ہوئے. آج ہمیں یہاں لائنوں میں لگ کے چینی لینی پڑ جائے نا تو ہم اپنی مجلسوں کے اندر ان کی ڈسکس کر رہے ہو گے اس کا حل نکالو. ہم مہنگی چیزیں لینے کے لیے تیار ہیں, لائنوں میں لگنے کے لیے تیار نہیں اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے. میرے بھائیوں ان کو بھی دیکھو, غزہ کے مسلمانوں کی طرف بھی غور کرو, اور اپنے بارے میں بھی ہم سوچیں کہ اگر نہ اللہ ایسا نہ کرے کہ ہمارے لیے پانی کی بندش ہو جائے. اللہ یہی قرآن میں کہتے ہیں نا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا, اور لوگوں تمہارا پانی اگر گہرائیوں میں چلا جائے فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ, پھر تمہارے پاس جاری پانی کون لے کر آئے گا؟ یہ نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, کائنات کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ رات کے وقت, یا راوی کہتے دن کے وقت, دونوں الفاظ موجود ہیں, گھر سے نکلے. اچانک آپ کو ابو بکر اور عمر بھی مل گئے. آپ نے پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة, اے ابو بکر عمر تم اس وقت گھر سے نکلے ہوئے, کس چیز نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول الجوع, بھوک نے, ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی. اب لوگ تو باتیں کرتے ہیں ابو بکر کے بارے میں, عمر کے بارے میں, یہی تو موقع تھا مال کمانے کا. دیکھیں نا جو عہدے داروں کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہی تو پیسہ کماتے ہیں. آج عوام کن کو گالیاں نکالتی ہے, کن کو چور کہتی ہے, کن کو ڈاکو کہتی ہے, کن کو برا کہتی ہے. وہ کھا گئے, وہ لے گئے, وہ لوٹ گئے, یہ ایسے کر لیا, باہر ایسے بنا لیا, انہی کو کہتے ہیں نا جو عہدے دار ہیں. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے حاکم خلیفہ, لیکن نبی مکرم علیہ السلام کے جو وزیر ہیں ابو بکر اور عمر گھر سے نکلے ہوئے ہیں. کس چیز نے نکالا؟ فرمایا بھوک. گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. آپ ذرا غور تو کریں, ان کے خلاف زبان استعمال کرنا تو آسان ہے, ممبروں پہ کھڑے ہو کے ان کے واقعات بیان کرنا تو آسان ہے, لیکن ذرا غور کیجئے, میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. دن رات کھانے والے کبھی اپنے گھر سے بھوکے نہیں نکلے, گھر سے بھوکے نکلے بھی ہیں تو کھانا لینے کے لیے نکلے ہیں. لیکن یہ دیکھیں ابو بکر عمر, نبی اسلام نے پوچھا کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا؟ کہا اللہ کے رسول بھوک نے, پیسے بھی پاس کوئی نہیں ہے, درم و دینار بھی نہیں ہے کہ اسے خرید لے. تو نبی مکرم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا نا مجھے بھی اس چیز نے گھر سے نکالا ہے. وہ کیا ہے؟ بھوک ہے, بھوک. آج ہم تو اپنے بچوں کو جھنڈیاں, جھنڈے, ہر چیز میسر کر رہے ہیں. یہ ضروریات زندگی نہیں, یہ سہولیات زندگی سے بھی اگلی چیز ہے. ضروریات زندگی نہیں, یہاں ضروریات زندگی تین ہی چیزیں نا اصل ضروریات زندگی, رہائش اور کھانے کے لیے, رہائش اور کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے, جس کو عام طور پر آ کے روٹی, کپڑا اور مکان. حدیث میں بھی انہیں تین چیزوں کا ذکر ہے, میں پڑھ رہا تھا. تو بہرحال یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کی اصل ضرورت ہے, لیکن ہم اس اصل سے بھی بہت آگے نکل گئے. ہم نے ان اصلوں کے اندر بھی بہت سا اسراف کر لیا. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو پھر اٹھو. نبی اسلام ابو بکر عمر چل پڑے. ایک آدمی انصار صحابی
انصار کی بھی دین اسلام کے اوپر ان کی بھی بڑی یعنی کہ احسانات ہیں مسلمانوں کے لیے، خصوصاً مہاجرین کے لیے۔ تو نبی اسلام اس صحابی کے پاس پہنچے تو وہ گھر میں نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے دیکھا نا، دیکھ کے کہنے لگی مرحباً واہلاً، خوش آمدید کائنات کی امام ابو بکر عمر۔ یہاں تو بڑے بڑے عہدے دار سرگودا میں آنے لگے تو کیسے سڑکیں صاف صفائی ہوتی ہے، کیسے انتظامات ہوتے ہیں، آگے پیچھے جناب حفاظتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر عمر تینوں نبی السلام اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر میں وہ موجود نہیں ہیں، ان کی بیوی ہیں، وہ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے جو ہوتے ہیں نا ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ذات کے لیے اگر پیسہ امانتوں کے اندر سے نہیں لگانا چاہیے، اپنی ذات کے لیے پیسہ لگانا اپنی جیبوں سے لگایا جائے۔ یہاں تک کہ فقہ حنفی میں یہ فتویٰ ہے کہ جس نے زیب و زینت کری ہے نا مسجد کے اندر، وہ لوگوں سے اکٹھا کر کے جو پیسہ ہے نا اس سے نہ کرے، جو منتظمین ہیں وہ اپنی جیب سے لگائے مسجد کے اندر اگر زیب و زینت بھی کرنی ہے۔ تو یہ عہدے داروں کو بھی چاہیے، اگر اپنے اتنے پروٹوکول لینے ہیں نا، لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان میں سے نہ لگایا کریں، اپنی جیبوں سے لگایا کریں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کو انہوں نے خوش آمدید کہا تو رسول اللہ نے انہیں کیا کہا، اینا فلاں تمہارا خامد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی جی وہ گئے ہیں میٹھا پانی لینے کے لیے۔ مدینے کا پانی عام طور پر نا زمینی اس میں کرواہٹ تھی، نبی علیہ السلام کے لیے بھی پانی لایا جاتا تھا، اور اس طرح ایک صحابی کے اس میں کنواں تھا، اس کا میٹھا پانی تھا۔ تو بہرحال کہنے لگی کہ میرے خامد جو ہے نا وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اتنے میں انصاری صحابی بھی آ گئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر اور عمر کو دیکھا نا، دیکھ کے کہنے لگے ہم تو کہتے ہیں کوئی آیا تو پتہ نہیں جان چھڑا لے، نہیں، یہ دیکھیں ضیافت کا طریقہ، یہاں سے ہم سیکھیں۔ نبی علیہ السلام کو ابو بکر عمر ان کو دیکھا، کہنے لگے الحمدللہ، مہمان آئے ہیں، الحمدللہ، شکر الحمد، اللہ کی تعریفیں کی، اور کہنے لگے ما احد الیوم اکرم اضیاف منی، آج کائنات کے اندر مجھ سے بڑھ کر کوئی ضیافت کرنے والا عزت والا نہیں ہے، یعنی مجھ سے بڑھ کر جو میزبان ہوتے ہیں نا، عزت والا کائنات میں کوئی میزبان نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ان کے جو مہمان ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے، کائنات کے امام ہیں، ان کے مہمان ہیں۔ کہتے ہیں میرے سے بڑھ کر آج کوئی بھی ضیافت کرنے والا نہیں ہے، سب سے زیادہ آج مجھے عزت ملی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی گئے، اپنی کھجوروں کے درخت سے ایک خوشہ توڑ کے لائے جس کے اندر ڈوکے بھی تھے اور سوکھی کھجوریں بھی تھی اور تازہ کھجوریں بھی تھی، آپ کے آگے رکھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی چلو جی بوتل شوتل لاؤ، پانی لگاؤ، بوتلیں تو ہم خیر پی لیتے ہیں، اتنی ہمارے لیے فائدہ مند تو نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلو زیادہ کھانے والے لوگ ہیں ہم، اس کے لیے ہاضمے کے لیے اگر لیمو کا استعمال ہو جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ باقی ہر آدمی کا اپنا اپنا ہاضمہ ہے، اگر بوتل کے ساتھ اس کو کوئی نقصان نہیں ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی کھجوریں وغیرہ رکھ کے کہنے لگے آپ کھائیں، چھری پکڑی، رسول اللہ نے دیکھ لیا اب جانور ذبح کرے گا۔ آج کے اور اس دور کے پیر، ہمارے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دیکھا نا میرے صحابی نے چھری پکڑ لی ہے، فرمایا ایاک والحلوب، دودھ دیتا جانور اس کو ذبح نہیں کرنا، ایسی بکری کو ذبح نہیں کرنا جو دودھ دے رہی ہے۔ ہم تو اس وقت کھا پی کے چلے جائیں گے، دودھ پر جو تمہارا گزارا ہوتا ہے، یہ ہیں اصل پیر۔ جو پیر اپنا خیال کرتے ہیں ان کو کیا لگے اپنے مریدوں سے۔ حقیقی پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ صحابی نے ذبح کیا، پکایا، سب نے مل کے کھایا، خوشے سے بھی کھجوریں کھائی اور جناب بکری کا جو گوشت تھا وہ بھی کھا لیا، سیراب ہو گئے، سیر ہو گئے، پیٹ بھر گئے۔ پھر رسول اللہ نے ابو بکر عمر کو کہا، کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ابو بکر، اے عمر، کل قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بھوکے گھر سے نکلے تھے، فرمایا تمہارے گھر سے بھوک نے نکالا، اب جب تم واپس جاؤ گے نا پھر حتیٰ اصابکم ھذا النعیم، یہ نعمتیں تمہیں پہنچ چکی ہیں، یہ نعمتیں لے کر تم گھر جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، بھوکا گھر سے نکلنا، فرمایا نا تم اللہ پہ اس طرح اعتماد کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں گھونسلوں سے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی اسلام کو بھوک لگی، ابو بکر کو، عمر کو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو بکر عمر نے ہمیں یہاں پہ یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر بھوکے ہو نا، لوگوں سے مانگنے کی بجائے کسی اپنے قریبی کے پاس چلے جایا کرو، اس کا حق بنتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ آج بھی آپ لوگ بھوکے ہیں نا، کسی سے سود لینا، کسی کی چوری کرنا، کسی کی ڈکیتی کرنا، خیانت کرنا، اس سے بہتر ہے اپنے دوست کے پاس چلے جائے، اس کو بات بتلا دے۔ سفید پوش یہی ہوا کرتے ہیں، اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں، اشارے کنائے میں، ولا یسرو، وہ اڑتے نہیں ہیں، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ پیچھے نہیں پڑتے، وہ اپنی بات، ضرورت کی بات کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پیچھے نہیں پڑتے۔ اس طرح میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے دوست، اس طرح کے بھائی، اس طرح کے غریب، ان کا خیال کر لیا کرے۔ یقین جانے بوتلیں پلانے سے بہتر ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرے۔ یہ کوئی مہمان نوازی، یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو تکلفات پہ ڈال لیں۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک پلیٹ چنوں کی منگائیں، 2 روٹیاں منگائیں، روٹی کھلائی جاتی ہے، کیوں نہیں ہوتی روٹی؟ ضروری گوشت ہی کھلانا ہے موقع کے اوپر۔ جو گھر میں پکا ہوا ہے، مہمان ہے، ایک دفعہ اس کے آگے رکھ دو، اگلا کھانا اچھا بنا لو اس کے لیے۔ کوئی گھر میں آیا، دال پکی ہے تو دال کھانے والی چیز نہیں ہے، بڑی اچھی ہے، لوگ گھر چھوڑ کے یہاں آ کے اشرف کی دال کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں پکی ہے تو وہاں بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور قرآن بھی کیا کہتا ہے، لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ تو نعمتوں کے بارے میں پوچھا، ہم نے اتنی نعمتیں اللہ کی کثرت سے جمع کر رکھی ہیں، پھر بھی ہم رو رہے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کثرت جو ہے نا، یہ اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم برکتوں کو حاصل کریں۔ حرام مال سے برکت نہیں حاصل ہوتی، سودی کاروبار سے برکت حاصل نہیں ہوتی، چوری ڈکیتی کے ساتھ برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہم چوریاں ڈکیتیاں کر کے کثرت کریں، اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں برکتیں حاصل کریں۔ صرف روپے، پیسے، پلاٹ، بنگلے، کاروں کی کثرت یہ برکت نہیں ہے، یہی برکت نہیں ہے، بلکہ برکت یہ بھی ہے کہ کئی ماہ گزر جائیں، آپ کو کوئی میڈیسن کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی برکت ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھا کریں، اور کوئی ٹیسٹ اس کی ضرورت نہ پڑے، کوئی ڈاکٹر ہمارے سامنے نہ آئے، یہ بھی انشاءاللہ مال کے اندر برکت کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہ بھی برکت ہے کہ آپ کے گھر کی کوئی چیز خراب نہ ہو، اور آپ کو بار بار پلمبر بنانے کی نوبت پیش نہ آئے، بار بار آپ کو کبھی موٹر خراب، کبھی پنکھے خراب، کبھی فلاں خراب، آپ کا مال ادھر لگ رہا ہے۔ اگر آپ پہ یہ چیزیں، یہ دین نہیں نہ آتے، اس کو بھی اپنے لیے برکت سمجھیں۔ اور یہ بھی برکت ہے کہ آپ کو تھوڑی سی نیند آ جائے اور آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے، یہ بھی برکت ہے۔ ورنہ نیند نہ آئے تو آپ پوچھ رہے جن کو نیند نہیں آتی، کم کھانے کے اندر آپ کی فیملی اور مہمان جو ہیں یہ ان کا پیٹ بھر جائے، یہ بھی برکت ہے۔ کم آمدنی کے اندر آپ کی فیملی، آپ کے گھر آئے ہوئے مہمان، اور یہ بھی برکت ہے اور عظیم نعمت ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے قریب ہو جائے، آپ کی فرما بردار بن جائے، بڑھاپے میں آپ کے کام آ جائے، یہ اولاد آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ اگر زیادہ مال کمانے والی اولاد ہے اور باپ بوڑھا گھر میں پڑا ہے، اس کی دوائی کا، اس کے کھانے کا، اس کی دیکھ بھال نہیں آپ لوگ کرتے، تو اس بابے کے لیے یہ اولاد کہاں سے برکت بن جائے گی؟ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں آپ سوچیں سمجھیں کہ برکتیں کیا ہیں۔ آپ کی آمدنی کا بڑا حصہ آپ اپنی ذات پہ خرچ کر لیتے ہیں، اپنی ذات پہ خرچ کر لیتے ہیں۔ فرمایا انسان کا وہ یہ نا جو کھایا ہضم کر دیا، پہنا بوسیدہ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ذخیرہ کر دیا۔ اس سے بہتر نہیں کہ بے برکتی ہو کہ آپ گاڑیاں، بلڈنگیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے جائیں اور ایسی اولاد کے ہاتھ چڑھ جائیں جو اس کی کوئی فکر نہ کرے، اجاڑ کے آپ کی کمائی کو رکھ دے، یہ بھی بے برکتی ہے اس مال کے اندر۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم برکتوں کو حاصل کریں، لیکن ہم کثرتوں کو حاصل کرتے ہیں، اور کثرت انسان کے لیے آزمائش ہے، جبکہ برکت اللہ کی نعمت ہے۔ کثرت بھی نصیب ہے، لیکن برکت خوش نصیبی ہے۔ برکت کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے۔ کثرت ضروریات زندگی، اس کو پورا کرنے کے لیے انسانی ہدف ذہن میں یہی ہے کہ اسی کے ذریعے، کثرت کے ذریعے ہماری ضروریات پوری ہوگی، جبکہ برکت کی اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، برکت کی اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی کی ضروریات لازماً پوری ہوں گی، یہ برکت ہے۔ ہم کثرت سے کہتے ہیں جی مولوی صاحب تہاڈی اتنی جی تنخواہ، ہم 2-2 لاکھ کماتے ہیں، ہمارا مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، وہ تم اتنے پیسوں کے اندر ہی سارا گزارا کر لیتے ہو۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں برکتیں حاصل کریں۔ ہم کثرتوں کے اندر پڑ گئے، کثرت کی خواہش، بے چینی،
بے چینی کا ذریعہ ہے. اور اللہ اکبر، برکت کی خواہش جو ہے نا، برکت کی خواہش رکھنا، یہ صبر و قناعت کا ذریعہ ہے. بندہ صابر بنتا ہے، اس کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے. اور کثرت کا طلبگار آپ دیکھیں گے نہ شکرہ نظر آئے گا، اور برکت کا طلبگار جو ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہوا نظر آئے گا. اسی طرح کثرت والے روز محشر میں وہ اپنا حساب دیتے نظر آئیں گے، اور برکتوں والے سختیوں سے محفوظ ہو کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت نہیں برکت کی اللہ سے دعائیں کیا کریں. تو اس لحاظ سے جب ہم برکت کی دعائیں کریں گے تو پھر ہماری پریشانیاں بھی حل ہوں گی، ہمارا رزق جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کو وافر مقدار میں نظر آئے گا. تو اس لیے سب سے بڑی برکت اس وقت آپ کے پاس مال ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے، وگرنہ کل قیامت کے دن بندہ خواہش کر رہا ہوگا کہ مجھے دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور میں دنیا کی طرف لوٹ کر دوبارہ اجر و ثواب حاصل کر کے دوبارہ یہ مقام اور مرتبے حاصل کروں، وگرنہ میں دنیا اکٹھی کرتا رہا، اس قدر میں جنت کے لیے محنت نہیں کر سکا. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے رزق حلال کمائیں، اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. اپنا عقیدہ صحیح کریں، اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. اور اسی طرح جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.